من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑا ہے، یہاں پر ملایا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں، اور جو بھائی ہمارے درمیان سے چلے گئے اللہ تعالیٰ اس محفل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے، اور جو کچھ بھی یہاں پڑھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، جو آپ لوگوں کے دلوں میں جائے گا، اور جو بھی ہم یہاں سے لے کے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ وہ سب ان کے حسنات میں شامل کر دے، آمین۔ جب کوئی ہمارے درمیان سے جاتا ہے تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ صرف 3 چیزوں پر مبنی ہوگا کہ ایک تو یہ کہ ہم سب کو اس وقت یاد کرنا چاہیے اپنی اپنی موت کو، تاکہ ہم سمجھ سکیں کوئی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں وہ نہ کریں، اور یاد کریں کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم سب کو سب کا ٹائم مقرر ہے، اپنے اپنے وقت سے سب جائیں گے، کوئی جلدی کوئی دیر سے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی ان ٹائملی ڈیتھ تھی، یہ شرک ہے ایسے کہنا۔ کسی کی ان ٹائملی ڈیتھ نہیں ہوتی، وہ ٹائملی ہی ہوتی ہے، وہ ٹائم مقرر اللہ نے کر دیا، اور جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے وہی بہتر تھا اس کے لیے، چاہے وہ بچپن میں گزر گیا، جوانی میں گزر گیا، پیدا ہوتے ہی گزر گیا، یا اپنی پوری عمر دیکھ کے گزرا۔ نصیب والے ہیں جن کو پوری عمر دیکھ کے گزرنے ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا نصیب دیا کہ انہوں نے اپنی اولاد دیکھی، بڑا ہوتے دیکھا، اور ان کو بھی اسٹیبلش ہوتے دیکھا، اس کے بعد وہ گزر گئے، بہت نصیب والے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی کرم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ کس طرح سے اپنے پلاننگ کرتا ہے، ہم اس کی پلاننگ میں نہ دخل اندازی کر سکتے، نہ ہمارے اختیار ہے اس کو کوئی بدلنے کا، نہ ہمارا اختیار ہے اس کو سوال کرنے کا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہم نہیں ہے کوئی بھی جو یہ سوال کر سکیں، ہم خود اس کی امانت ہے دنیا میں، اور جتنا عرصہ کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اتنے ہی عرصہ رہیں گے، اور اس عرصے میں جتنا ہم فائدہ اٹھا لیں جس میں ہم اپنی آخرت کما لیں تو پھر بس ہم نے کام کر لیا، وہ فلاح میں آ گیا، جس کو دنیا اور آخرت کی پھر دونوں فلاح مل گئی، ٹھیک ہے۔ دنیا ہمیں آخرت کی فلاح کمانے کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہم دنیا نہ کمائیں، ہمیں تو سکھایا ہے قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو ہمیں دنیا کے حسنات بھی چاہیے اور آخرت کے حسنات بھی چاہیے، اور دنیا کے حسنات سے آخرت کے حسنات کی آسانی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک یاد دہانی ہر ایک کے لیے کہ ہم سب کو موت آنی ہے، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، تو اپنی اپنی تیاری کر لو، اور کس نے کیا تیاری کی اپنے اپنے گریبان میں جھانک لو، کتنی تیاری ہے، اور یاد رکھو کہ موت تمہیں تب آ کر پکڑے گی جب تم بالکل بے پرواہ ہوگے۔ یہ تک کہا کہ تم بازار میں سودا خرید رہے ہوگے، تم کوئی ڈسکشن کر رہے ہوگے، تم کہیں جا رہے ہوگے کام سے، اور موت آ کے تمہیں دھر لے گی، اور اس وقت جب تم اس کو لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوگے، بالکل تمہارا دھیان اس طرف نہیں ہوگا، اس وقت موت آ کر تمہیں دھر لے گی۔ تو موت کی تیاری ہر وقت ہونا چاہیے ہم، اس وجہ سے کہا 5 وقت کی نمازوں کے لیے کیا کہا، ہر نماز ایسے پڑھو کہ تمہیں لگے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو یہ کیسے ہم سوچیں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے؟ کیا ریئلی ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ اپنے اپنے اندر جھانک کر 1 منٹ کے لیے دیکھ لو کیسی نمازیں پڑھتے ہیں ہم۔ کیا ہم ویسی نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں دماغ میں یہ ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگلی نماز میں ٹھیک سے پڑھ لیں گے، اگلی نماز کو ہم ٹھیک سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو بہت اس چیز کا وہ ہے کہ بعد میں کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، 4 گھنٹے پڑے ہیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ ان 4 گھنٹوں میں موت ہو گئی تو وہ نماز آپ کے ادھار رہ جائے گی۔ اپنی نماز کو مت ڈیلے کرو، تاکہ تمہیں یہ احساس رہے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے ہمیں رکھنا ہے کہ
पूरा वक्त हमें मौत की तैयारी में रहना है, ठीक है। और मौत आती कैसे है? तो मेरा पहला हिसाब किताब यही है कि आपको जब मैं कहती हूँ कि मौत की तैयारी रखो और उसके लिए क्या अमाल किए आपने और अमाल का कितना बड़ा रोल अदा होगा इस मामले में, मैं सिर्फ आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ कि मौत आती कैसे है। जब इंसान के ऊपर उसका वक्त खत्म हो जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मैं हदीस का आपको मफहूम सुनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी हदीस है, मैं इसको मुख्तसर करके इसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगी क्योंकि मुझे आगे 2 पॉइंट्स और कवर करनी है कि फिर मरने वाले के साथ हमारा ताल्लुक क्या होता है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है। तो वो अब वहां तक ले जाने के लिए इस हदीस को मुख्तसर करूंगी आपके लिए। तो जब एक वक्त खत्म हो जाता है किसी का जिंदगी का तो अल्लाह ताला फरिश्ते को उसके पास भेजता है और कहता है कि जाओ इस बंदे को बता दो कि इसका वक्त खत्म हो गया। तो जब फरिश्ता आता है, मौत का फरिश्ता नजर आता है इंसान को, लेकिन अल्लाह उसे वो सलाहियत नहीं देता कि वो किसी से कह सके कि मैं कुछ देख रहा हूँ, कोई मुझे लेने आ चुका है, पर उसे नजर आ जाता है। जब उसे नजर आ जाता है तो वो परेशान होता है, चाहे वो नींद में हो, कोमा में हो, बीमारी में हो, किसी भी हाल में हो, मौत का फरिश्ता देखता है वो और उसकी रूह से पहचानती है ये मुझे लेने आया है। और आप अक्सर सुना होगा लोगों से, कुछ लोगों को अल्लाह ने दिया है ये सलाहियत कि वो मेंशन कर सकें। आप सुनेंगे कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं वो देखो कोई खड़ा है, वो मुझे लेने आया है, कह देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो उनको जब नजर आता है मौत का फरिश्ता तो वो पहचानते हैं और उस वक्त मौत निकलने में और मौत के फरिश्ते देखने में गैप है, टाइम है बीच में। लेकिन उस टाइम में इंसान को जब पता चल जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं, ये मुझे ले जाएगा, डेफिनेटली यही है क्योंकि इसको पहले कभी नहीं देखा और ये लग रहा है कि आ गया मेरा वक्त, उस वक्त वो तौबा कर ले, सदका दे दे, कुछ भी कबूल नहीं हो, कुछ भी कबूल नहीं हो, क्योंकि अब तो पता है आपको कि दुनिया से जा रहा है। अब आप जितना भी सदका करें कुछ भी कबूल नहीं होगा क्योंकि आपको तो पता है कि सब कुछ पीछे रह जाने वाला, कुछ भी साथ नहीं जाएगा और पीछे रह जाने वाले उड़ा भी देंगे उसे जो आपने मेहनत से कमाया। अपने हाथ से क्यों नहीं दे दिया अपनी जिंदगी में? इतनी सारी मुद्दत तुम जिंदा रहे, तौबा तब क्यों नहीं कर ली? अब सारे गुनाह याद आ रहे हैं, पूरा फ्लैशबैक आएगा आपको पूरी जिंदगी का, विद इन मिनट्स आपको बचपन से लेके अब तक की सारी जिंदगी आपको मिनटों में नजर आ जाएगी, लेकिन आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, तौबा भी नहीं कर पाएंगे। वो टाइम खत्म हो गया। अब 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, जब गुनहगार हैं या नेकोकार हैं। तो जो नेक लोग हैं, जब उनके जान जाती है वो कैसे जाती है, उनकी रूह कैसे ली जाती है, और अगर कोई बदकार है तो उसकी रूह कैसे ली जाती है, दोनों में फर्क है। रूह का निकलना जिस्म से तकलीफ दे है किसी के लिए भी, अगर ना होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ना करते थे ऐ अल्लाह मौत आसान करना। वो ये दुआ करते थे कि अल्लाह जब रूह निकले जिस्म से तो वो वक्त आसान करना, क्योंकि वो मुशक्कत है। और क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊं। जब एक नेकोकार की जिंदगी खत्म होती है, फरिश्ते आते हैं, ये टोली में आते हैं, दे कम इन अ ग्रुप। कोई एक फरिश्ता नहीं है मौत का जो आके खड़ा होकर बस वो रूह लेकर जाता है, ये टोली में आते हैं, दे कम इन अ ग्रुप, ओके, इट्स अ टीम दैट कम्स टू दिस टास्क दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज प्लेस्ड ऑन देम। अब जब आते हैं तो मौत का फरिश्ता जो मेन होता है वो सर के पास खड़ा हो जाता है, बाकी आस पास आ जाते हैं उसके और कहते हैं कि ए नेक रूह, चल तेरा वक्त आ गया है, अल्लाह की मुलाकात, आ चले। हर बंदा, इवन आयशा रदियल्लाहु अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती थी
کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. وہ کہتے تھے دعا کرنا اپنے لیے کیا آسان ہو جائے. روح نکلے گی تو تکلیف ہوگی؟ پوچھتی تھی. ہاں ہوگی. تمہارے اعمال تمہیں سنبھال لیں گے، اپنے اعمال پہ نظر رکھنا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ہاں اب نکالو اس روح کو، تو وہ کہتے ہیں اے روح چل میرے ساتھ، اے نیک پاک روح چل میرے ساتھ. اور وہ روح آتی ہے ملاقات کے لیے اللہ کی، وہ خود بے تاب ہوتی ہے. میں تو کب سے اس دنیا سے پریشان ہوں، میں خود اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں اور چاہتا ہوں. اور وہ روح خود نکلتی ہے. تکلیف سے تو نکلتی ہے کیونکہ اس کو کاٹتے ہیں، جسم میں سے نکالتے ہیں، ہٹا کے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب اوپر جاتی ہے روح، اس کو لے کے جایا جاتا ہے، فرشتے اٹھا کر اوپر لے کے جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں. اجازت نہیں ہے کسی کو کسی بھی انسان آسمانوں پر ایسے ہی جانے اور آنے کی. There are rules, just like the rules we have in dunya. There are rules. تو وہ دستک دیتے ہیں. وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، اس کو لائے ہو. فرشتے کہتے ہیں اس کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس کو لایا گیا ہے، یہ روح اللہ کی ملاقات کو جائے گی، اس کا وقت دنیا میں ختم ہو گیا. کہتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے اس روح میں سے، اور دروازہ کھول دیتے ہیں، آنے دیتے ہیں. اور اس طرح ساتوں دروازے کھلتے ہیں اور روح اپنے رب کی ملاقات کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو جا کر ڈالو اس کی جگہ میں جہاں اسے بتا دو کہ یہ برزخ ہے اس کے لیے، یہ یہاں ٹھہرے گا قیامت کے وقت تک. اس کو واپس لایا جاتا ہے. اور اس کو لے جایا کیسے جاتا ہے؟ اس کے لیے خاص یہ فرشتے ریشم لے کر آتے ہیں، زمزم سے بھیگا ہوا ریشم لے کر آتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں اس ریشم کے کپڑے کو؟ جنت کا کپڑا ہوتا ہے، وہ جنت سے لے کے آتے ہیں اور لا کر اس میں اس روح کو لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں. اور اس میں عطر اور مشک کی خوشبو ہوتی ہے. پھر اس کو لے کے آتے ہیں نیچے، اور نیچے لاتے ہیں اور اس کو پھر نیچے لا کے رکھتے ہیں، نیچے لا کر رکھتے ہیں اس کو اس کی قبر میں. اور قبر میں جب اس کو لا کر رکھتے ہیں تو وہ اپنے سارے گھر والوں کی آوازیں سن سکتا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون دعا کر رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے. پھر وہ سنتا ہے کہ یہ لوگ مجھے دفنا رہے ہیں، اب جا رہے ہیں. اور جب جاتے ہیں تو وہ پکارتا ہے پھر بھی کہ رک جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ. پھر بھی ہم سب اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم مردے کی آواز سن سکتے تو کوئی کبھی کسی کو نہیں دفناتا، کوئی کسی کو نہیں دفنا پاتا، اس لیے ہم نہیں سن پاتے. پر وہ پکارتا ہے. پھر سب چلے جاتے ہیں، وہ آخری فٹ سٹیپ سنتا ہے، آخری قدم کی آواز سنتا ہے، پھر وہ چلے جاتے. پھر وہ سمجھ جاتا ہے میں اکیلا ہوں، اب میرے ساتھ قبر میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پھر وہ دیکھتا ہے فرشتہ آیا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے اٹھ کے بیٹھ، اور اس کو وہ اٹھا کے بٹھاتا ہے. اور بٹھا کر اس سے وہ 3 سوال پوچھتا ہے، جو 3 سوال کے لیے ہم سب کو تیاری رکھنی ہے. تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا دین کون سا ہے؟ اور تو نے کس کو فالو کیا؟ اور کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا ہے دنیا میں، رب کی عبادت اور رب کی تابعداری فرما برداری کی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. بول کس کو فالو کرتا رہا تو؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا، میں ان کا تابع. کہتا ہے تو نے سچ کہا، تو نے حق کی بات کہی، اب میں تجھے حوالے کر کے جاتا ہوں اس کے. اور کہہ کے چلا جاتا ہے. اور پیچھے وہ دیکھتا ہے خوشبودار
साफ सुथरे कपड़े में खूबसूरत सा आदमी वहां खड़ा है। वो कहता है तू कौन है और तू कौन सी खुशखबरी लाया है मेरे लिए? कहता है रुक जा, पहले मैं तुझे बताता हूँ। फरिश्ते ने कहा है, एक फरिश्ता आता है, वो एक खिड़की खोलता है, उसके एक तरफ बाएं तरफ की खिड़की, कहता है से झांक और देख। वो कहता है जहन्नुम, कितना सख्त जहन्नुम है ये, शोर, चिल्लाने की आवाजें, गर्मी और बदबू, ये क्या जगह है? कहता है ये वो जहन्नुम है जिससे तू बचा लिया था, और ये खिड़की अब बंद कर दी जाए। ये खिड़की खोली जाए, दाएं तरफ की खिड़की खोल दी जाती, जहां से जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं और खुशबू आ रही। कहता है ये है तेरी मंजिल जहां तू जाएगा। तो कहता है अल्लाह कयामत जल्दी आ जाए, कयामत जल्दी आ जाए, मैं जाऊं यहाँ। फिर उस बंदे को पूछता है और तू कौन है? मैं तेरे अमाल हूँ, मैं तेरे साथ तुझे याद दिलाऊंगा तो मैं तेरे अमाल हूँ, तो मुझे देख वो खुश रहे। ये बरज़ख की जिंदगी। आगे मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी बदकार की मौत कैसे आती है, उसके बाद आपको बताऊंगी कि फिर इनके साथ हमारा क्या रिश्ता रहता है। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझें। जब एक एक बदकार की रूह जाने का वक्त आता है, तो इसी तरह फरिश्ते उसे नजर आ जाते हैं, और जैसे ही फरिश्ते नजर आ जाते हैं उसे पता चल जाता है मेरा वक्त आ गया। लेकिन क्योंकि उसने सही से अमाल नहीं किए, बेईमानी की, सूदखारी की, लोगों के साथ जुल्म किया, गबन किया, लोगों का हक मारा, बुराइयां की, तो वो नहीं मरना चाहता, अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, तो वो इधर उधर भागता है अपने जिस्म में। तो मौत का फरिश्ता जो आके खड़ा होता है सर के पास, वो बाकी फरिश्तों को कहता है खींच कर निकालो अब इसे, ये आसानी से नहीं निकलेगा। पैर के पास जाते हैं तो वो पेट में भागता है, पेट के पास जाते हैं तो रूह दूसरे पैर में भागती है, वहां से भाग के कंधों पे आती है, और इधर उधर रूह भाग रही है जिस्म के अंदर के मुझे ले जाओ मत। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रूह को इस तरह उखाड़ कर निकालते हैं। कभी तुमने मलमल का कपड़ा देखा जो अगर किसी कांटे में फंस जाए और तुम उसे खींच के निकालो तो वो कैसे निकलेगा? उस कपड़े का क्या हाल होगा? ऐसे रूह का हाल हो जाता है, छिद्दड़ हो जाती है पूरी रूह। और उसको लेके किस में जाते हैं? ये फरिश्ते ऑलरेडी लेकर आते हैं एक टाट का कपड़ा, जिसको गूनी का कपड़ा कहते हैं ना, इतना गंदा, चुभने वाला, रफ, जहन्नुम से उठाकर लेकर आते हैं वो कपड़ा, बदबूदार। उसमें इस रूह को लपेटा जाता है जो ऑलरेडी श्रेड हो चुकी है, उसमें इस रूह को लपेट कर और ले जाते हैं ऊपर। प्रोसीजर तो वही है ना, ले जाएंगे ऊपर, टाइम हो गया अल्लाह की मुलाकात का, और जब दस्तक देते हैं उसी तरह दस्तक दी, पूछते कौन है, उसको जवाब देते हैं फरिश्ते एक आदमी है जिसका वक्त खत्म हो गया है, अब इसका अल्लाह के साथ मुलाकात का टाइम आ गया है। कहा इतनी गंदी बदबूदार रूह, इसके लिए हम दरवाजा नहीं खोल सकते, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तो वो कहते हैं अल्लाह ताला से पूछ लो इसका क्या करें हम, क्योंकि इसको तो ऊपर जाना है। कहा इसको यहीं से फेंक दो, हम इसको बिल्कुल अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते। और उसको वहां से फेंक दिया जाता है, और वो आके धड़ से अपने कब्र में गिरता है। वहां वो देखता है उसके घर वाले रो रहे हैं, उसको दफना रहे हैं, उनसे वो कह रहा होता है मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत, चीखता है, चिल्लाता है, मिन्नतें करता है, और सब छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे किसी को भी छोड़ के जाते हैं। अब ये कब्र में अकेला है और परेशान है, डरा हुआ है। अब ये देखता है कि फरिश्ता आया और उसने उसको उठाकर बिठाया और उसको कहा कि मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा, बस तू उसके जवाब दे दे, मेरा काम सिर्फ ये सवाल पूछना। और वो उसको पूछता है बता तेरा रब कौन है? ये फरिश्ता जब पूछता है तो ये रूह क्या करती है? आह, 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 नहीं पता, निकल रहा नहीं है मुंह से कुछ भी। वो कहता तुझे नहीं पता, तेरा रब तुझे नहीं पता कौन है? बता तेरा दीन क्या था फिर?
وہ کہتا ہے آ آ آ نہیں بتا پاتا کس کو تو فالو کر رہا تھا. پھر وہ یہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے گنوا دیا, تجھے کچھ نہیں پتا تو دنیا میں کیا کر کے آیا, کس کو فالو کیا, کون سے دین نبھایا, کون تیرا رب تھا. اب میں تجھے دکھاتا ہوں کچھ. اور کھڑکی کھولتا ہے دائیں سب طرف کی اور دکھاتا ہے یہ دیکھ جنت کی ہوائیں اور خوشبو, یہ تو نے گنوا دیا. اور دوسری طرف کھڑکی کھولتا ہے اور بولتا ہے یہ ہے تیری منزل. تو وہ کہتا ہے اے رب قیامت نہ آئے, اے رب قیامت کو دور کر دینا, قیامت نہ آئے. لیکن اب ادھر ایک اور چیز ہے. ایک آدمی نظر آتا ہے جو پھٹے ہوئے گندے بدبودار کپڑوں میں اور بہت ہی بدصورت, بہت ہی اگلی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہ اس کو پوچھتا ہے اب تو کون سی بری خبر لایا ہے میرے لیے, اب تو کون ہے, اتنا بدصورت اتنا بدگمان آدمی کون ہے یہ؟ کہتے یہ تو مجھے نہیں پہچانتا, میں تیرے اعمال ہوں, میں تو تیرے ساتھ رہوں گا. وہ کہتا ہٹ کے رہ, بدبو آ رہی ہے تیرے میں سے. کہتا ہاں پہلے تو کلیجے سے لگا کے رکھا تھا مجھ سے ساری زندگی, اب مجھے دور کر رہے ہو, میں تو تمہارے ساتھ رہوں گا قبر میں. لیکن یہاں اب ایک اور چیز ہے, ایک اور چیز ہے یہاں جو اس قبر میں نہیں ہے. ایک بہت ہی ظالم آدمی ہے جو سر کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا ہیمر ہے, ہتھوڑا, اور وہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہے. نہ یہ آدمی سن سکتا ہے, بہرا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, اندھا ہے, اور نہ بول سکتا ہے, گونگا ہے. اور وہ اٹھاتا ہے ہیمر اور اس کو کرش کرتا ہے, اس کے سر کو. اس کا سر پورا ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ جڑ جا, وہ پھر جڑتا ہے, وہ پھر اٹھاتا ہے اور پھر مارتا ہے اس کو. تو وہ اس کو چلا چلا کے کہتا ہے کہ کیوں مار رہا ہے, مت مار. لیکن یہ تو سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. اس کو اللہ نے حکم دیا ہے جب تک قیامت آئے سے مارتے جائیں. یہ ہے ایک بدکار کا اس کا حشر قبر میں, اور قبر میں ہی سب شروع ہو جاتا ہے. کچھ چیزوں کا قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس طرح سے برزخ میں رہیں گے جب تک کہ قیامت آئے. اور برزخ میں جو ہے, اب جیسے ان کے خاوند گزر کے گئے ہیں, ان کا انتقال ہوا, وہ منتقل ہوئے یعنی ٹرانسفر ہوئے اس دنیا سے برزخ میں. اب وہ جا کے اپنے سب رشتے داروں سے ملیں گے, اور ان رشتے داروں سے جب وہ ملیں گے سب ان کو ویلکم کریں گے اور ان کو پوچھیں گے بتاؤ میری فیملی کیسی تھی, میرے بچے کیسے تھے, میرے گھر والے کیسے تھے, تم ملے, تم ان سے ملے, تم ان سے ملے, سب کی خبر دو ہمیں. اور وہ سب کی خبر انہیں دیں گے. وہ اپنے والدین سے ملیں گے, بھائی بہنوں سے ملیں گے, رشتے داروں سے ملیں گے, دوستوں سے ملیں گے, اور سب کو یہاں کی خبر دیں گے. بس یہ کنیکشن ہے ہمارا ان کے ساتھ, اور کچھ بھی نہیں. اور جب ہم دفنا دیتے ہیں کسی کو, قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قبرستان صرف اور صرف اس لیے جائیں کہ آپ اپنی موت کو یاد کریں. قبرستان اس لیے نہیں جائیں کہ اس بندے کو پتا چلے کہ آپ آئے تھے, انہیں نہیں پتا چلنے والا, انہیں کچھ نہیں پتا, انہیں صرف یہ پتا آپ دعا کر رہے ہیں. قبرستان میں جا کر قرآن نہیں پڑھ سکتے, قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے, قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھ سکتے. قبرستان میں بوسیدہ ساری اسکیلیٹنز ہیں, اور ان کے لیے صرف ہم السلام علیکم یا اہل القبور اور دعا کریں اللہ سے ان کے لیے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کی قبر کو ٹھنڈی کر دے, روشن کر دے. اے اللہ ان کے تمام حسنات, ہماری جو بھی اچھی باتیں ہم ان کے لیے کرتے ہیں ان میں ایڈ کر دے. صدقہ قبول کر لے, تو دعا اور صدقہ یہ ان کو مل جائے گا. اور ان کو نہیں پتہ چلے گا کتنی بار ان کی قبر میں گئے. تو قبرستان بیکار میں جا کر وہاں پر کوئی بھی ڈرامہ کرنا بیکار ہے, انہیں نہیں پتا. آپ اپنی تسلی کے لیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا یہ لیکچر میری والدہ بھی سنیں گی, کیونکہ وہ ہمیشہ ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میں آج تک اپنے بھائی کی قبر پہ نہیں گیا.
اور ان کو یہ شکایت تھی کہ میں کبھی اپنے ابا جان کی قبر پہ بھی نہیں جاتی. اس بار میں گئی تھی، اپنی تسلی کے لیے گئی، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے گئی، اور کچھ نہیں. انہیں نہیں پتا، انہیں تو تب پتا چلتا ہے جب میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. اور میں ان کے لیے 5 نمازوں میں 5 بار تو دعا کرتی ہوں، اور دن میں جب جب یاد آتا ہے میں دعا کرتی ہوں. اور جو بھی انہوں نے مجھے نیکیاں سکھائی ہیں، جب میں وہ ریپیٹ کرتی ہوں وہ نیکیاں، تو ان کو ایک اجر جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از انف. تو ہمارے مرحوم کو، مرحوم بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن جو ہمارے گزر گئے ہیں ان لوگوں کو ہم سے کیا ملتا ہے، ہم ان کے لیے پیچھے کیا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ خود ہم اپنے لیے کیا کریں جو ہم کل جائیں، اپنی تیاری کیا کریں. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو نیک بنائیں، ان کو نیکیاں سکھائیں، ان کو دین سکھائیں، تاکہ کل کو وہ بڑے ہو کر جب نیکیاں کریں گے ہماری سکھائی ہوئی تو اس میں ہمیں اجر ملے گا. جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا، میں تو کہتی ہوں کہ میں اپنی دادی کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، نانی کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، کیونکہ جو بھی میں نیکی کر رہی ہوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں بہت کچھ وہ ریپیٹ کرتی ہوں. تو وہ سب صدقہ جاریہ ہے. اور میں جب کرتی ہوں میں کہتی بھی ہوں اللہ اس کا اجر میرے بابا کو دینا جنہوں نے سکھایا، یہ دادی کو دینا انہوں نے سکھایا. تو یہ سب صدقہ جاریہ آپ تب بن جاتے ہیں جب آپ نیک کام کرتے ہیں. تو آپ نیک اولاد کو بڑا کریں نیکی پر، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور نیکی صرف یہ نہیں آپ قرآن نماز تو وہ تو بالکل مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو فرض میں آ گیا. اس کے علاوہ نیکیاں جو بھی کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کو دیکھ کر سیکھی ہے، وہ سب کا اجر ان کو ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا کہ ہم ایسے کام کر کے جائیں، دین کا علم پھیلائیں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اپنے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ کنواں کھدوا دیا، کوئی یتیموں کے لیے کچھ کر دیا، بیواؤں کے لیے کوئی بیوہ گھر بنا دیا، اس طرح کی کوئی چیز کر لیں جو چلتا رہے گا جب تک ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے، جیسے آپ نے مسجد بنا دی، یا مسجد کوئی بنا رہا ہے اس میں آپ نے حصہ لے لیا، جب تک وہ مسجد میں نماز پڑھتے جائیں گے لوگ اور اس مسجد کو چلاتے رہیں گے آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. یہ صدقہ جاریہ کی میں بتا رہی ہوں عام بات، یہ آپ اپنے لیے کر سکتے. اور اب ہم کیا کریں ان کے لیے جو چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ صرف 2 چیزیں. ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور صدقہ دے سکتے ہیں، بس. اور صدقہ ہر روپ میں آپ دے سکتے ہیں. آپ صدقہ کپڑوں میں دے سکتے ہیں، پیسوں میں دے سکتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں. اگر میں ان کو یہ کتاب تحفہ دے رہی ہوں اور یہ دل میں رکھ رہی ہوں کہ اس کا اجر میرے بابا کو مل جائے، یہ کتاب ہے گفٹ کر کے دے رہی تھی میں ان کو، اور یہ غریب عورت نہیں ہے لیکن یہ صدقہ کام ہے، اور اس کا اجر انہیں کو ملے گا جس کی میں نے نیت. ٹھیک ہے، اگر میں آج کھانا کھلاتی ہوں آپ کو اور یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ کھانا کھائیے، لیکن میں نے نیت یہ کی کہ سارا کھانے کا صدقہ میرے ابا جان کو مل جائے، تو ان کو ملے گا، یعنی میں نے ان کی طرف سے کیا. تو کئی بار ایسے کیا ہے کہ ٹی پارٹی کرنی ہے نا، مگر میں اس کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں میرے بھائی کی طرف، تو کر دیا. آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. آپ طواف اور نماز نہیں پڑھ سکتے جو گزر گئے ان کے لیے، نہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز، نہ طواف، پر آپ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں. حج بدل ہے، اور حج بدل سے علماء نے اب نکالا ہے کہ عمرہ بدل بھی ہے، لیکن حج بدل کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی ادھار تھا اس کو چکا دیں. ان کے جو دوست اور عزیز تھے ان کے ساتھ آپ رشتہ رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. جو بھی آپ کے ماں باپ بھائی بہن گزر گئے ہیں، ان کے جو قریب تھے ان کے ساتھ جب آپ حسن سلوک کریں گے وہ اجر بھی ان کو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بقرہ عید پر اپنا ذبح کرتے تھے تو پہلا حصہ دوڑ کر جا کر خدیجہ کی دوستوں کو دیا کرتے تھے، جس سے عائشہ رضی اللہ عنہ جل کے کہتی تھی وہ بڈھی کھوسر بغیر دانت والی قبر میں تم کو مجھ سے زیادہ عزیز ہے. اس طرح سے یہ حدیث ہے بخاری، یہ ورڈز میں ہے پوری. May Allah forgive her for that, but this is how she used to say, because he would go and give it to Khadija's friends first.
یہ سوچ کر کہ اگر خدیجہ ہوتی تو پہلے وہ سوچتی میری دوستوں کو دیا حصہ، تو وہ تو اب نہیں رہی، تو اس کے دوستوں کو میں حصہ پہنچا دوں. تو اس وجہ سے there are people who are my father's friends and they were very dear to him. I make it a point to go and visit them. ہمارے اندر کوئی بھی وہ nothing is common. ایک ہی چیز ہے that they were dear to my father. So if I go and visit them or invite them, my father's ruh will get the sawab for that. This is how you have to think about it. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ چیزیں جو ایک گزر گیا جو ہمارے درمیان سے، اس کو کیا ملتا ہے یہاں سے، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر آپ کو لوگ یاسین پڑھتے ہیں، یاسین آپ تب پڑھیں جب بندہ زندہ ہے اور مرنے کے قریب ہے، سن سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے پڑھ کے سناؤ تو آپ پڑھیں. اس کے مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے کوئی سنت نہیں ہے، تو یہ بدعت میں آ جاتا ہے. اور جو لوگ بھی کوئی بھی تسبیحات پڑھتے ہیں، جیسے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں کے پور پہ پڑھیں. اور اس کا بھی طریقہ ہے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح پڑھیں. یہ سنت ہے. So you are reviving a sunnah. When you carry a tasbih or a counter, you are not reviving one sunnah. You're missing out the sunnah of doing it on your hands. I'm trying to tell you what is sunnah so that you don't lose the benefit of sunnah. آپ کر رہے ہو اذکار تو سنت کو بھی تو فالو کرو، 2 اجر ملیں گے. اذکار کا اجر بھی ملے گا، سنت ریوائو کرنے کا اجر الگ ملے گا، وہ آپ گنوا رہے ہو. And these rosary beads جسے ہم تسبیح جو دانوں والوں کی کہتے ہیں، یہ this is rosary beads from the Christianity and Hinduism where they do mala japna. It's not from Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam never carried anything like that. We should use our hands like Nabi sallallahu alaihi wasallam did. Follow him, itba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki, following of Rasul sallallahu alaihi wasallam, itaat unki. جیسے وہ کرتے تھے ہم ویسے کریں گے، جو وہ کہتے تھے ہم وہی کریں گے. وہی دین ہے ہمارا، یہی پوچھا جائے گا قبر میں بھی. ٹھیک ہے؟ تو what benefits the dead? Whatever صدقہ you give, it benefits the dead. آپ کے جو گزر گئے ان کے لیے آپ کنواں کھدواؤ، ان کے لیے آپ کہیں نل لگوا دو، پانی باہر رکھوا دو، آپ کسی کو کھانا کھلا دو، لوگوں کے یہاں کپڑے بٹوا دو، کوئی بھی چیز that helps. کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے دے دو، علاج کرنا ہے دے دو، یہ سب ان کے کھاتے میں جائے گا. نیت صرف کر لو کہ this is for him and it goes to him. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ چیزیں جو، اور اس کے علاوہ کیا جاتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کے پاس جب ہم ان کی اچھی باتیں کرتے ہیں. جو گزر گیا چاہے وہ کتنا بھی برا آدمی، اس کی برائی مت کرو. اس لیے کیوں کہتے کہ برائی مت کرو؟ کیونکہ فرشتہ لکھنا شروع کر دیتا. جب ہم کہتے ہیں نا گزر گیا مگر بڑا بدماش آدمی تھا، بدماش لکھ دیا جاتا، پیسہ کھاتا تھا، لکھ دیا جاتا. اس کی مت برائی کرو، ہو گیا آلریڈی، بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہوگی. جو اچھی باتیں ہیں وہ یاد کرو، اس کی اچھائی کیا کیا تھی اس کے اندر وہ یاد کرو. دل والا تھا، لوگوں سے اچھی بات کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، میرے ساتھ اچھائی کی، ان کے ساتھ اچھائی کی، ان کے ساتھ اچھائی کی. یاد کرو ان اچھائیوں کو. مجھے ایک بار ملا وہ بندہ، ایسے بولا ایسے بولا، مجھے اب تک یاد ہے. ریپیٹ کرو، جتنی بار آپ ریپیٹ کرو گے فرشتہ اس کو ایڈ کرتا جائے گا، حسنات ایڈ کرتا جائے گا. So add the hasanat of people who passed away. And that will benefit you. Because جب آپ کسی کے لیے تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے تو ایک فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس نے اس کے لیے دعا کی اس کے لیے بھی میں نے قبول کر. دیکھیں نا اللہ کتنا غنی ہے، کتنا غنی. ہم اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں نا دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے، لیکن جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ کہتا ہے جو بھی اس نے اس کے لیے مانگا اللہ تو اس کو بھی دے دیں. So this is how it all works.
اور ہم لوگوں کو سب سے زیادہ کیا کرنا ہے جب ہم سے کوئی جدا ہو جائے یا ہمیں کوئی چھوڑ کر چلا جائے؟ صبر کرنا. اور صبر، اتنا صبر کرنا ہے. اور صبر کیسے آئے گا؟ صبر ایسے نہیں آ جاتا نا. کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بتائیے کہ صبر کیسے آئے. انہوں نے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کرنے سے آتی ہے. صبر کرو گے تو صبر کی توفیق ہوگی. پہلا تمہیں قدم اٹھانا پڑے گا صبر کا. جب تم صبر کرو گے تب صبر آئے. اور صبر کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو جھٹکا لگے. بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. جس وقت آپ کی پریشانی آپ کے سر پہ ٹوٹے اس وقت اگر آپ نے صبر کیا تو وہ صبر ہے. اس کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے. Supposing I had a car accident, smashed, and I'm making a panic and shouting and screaming اور ہنگامہ اور واویلا مچا لیا میں نے. بعد میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، ایسے ہو گیا. بعد میں فائدہ نہیں ہے. جس وقت ہوا تھا اس وقت میں نے صبر کیوں نہیں کیا؟ یہ صبر بعد والا کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. اور اس کی مثال آپ کو حدیث سے دیتی. ایک عورت تھی جس کا بیٹا گزر گیا تھا غزوہ احد میں. اور وہ بہت، غزوہ احد میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے. اب یہ بہت تڑپ رہی تھی، پینک میں تھی، روتی ہوئی آئی تھی تو رو رہی تھی میرا بھائی بیٹا گزر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزری تو انہوں نے اس کو کہا کہ خاتون ڈونٹ ویل، اس طرح زور سے مت رو، اوکے، آرام سے تسلی سے رو، اس طرح زور زور سے آوازیں کر کے مت رو. تو اس نے کہا تمہیں کیا پتا، بیٹا تو میرا گزرا ہے، تمہیں کیا پتا درد کیسا ہوتا ہے، آہستہ سے رو، کوئی بات ہے. کیا کہ آگے چل پڑی. دور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے دیکھ رہے. وہ دوڑ کر آئے اس عورت کے پاس. آپ کو پتا ہے ان کا لیے مثال دی جاتی ہے کہ وہ سارا وقت اس میں رہتے تھے کہ کیا بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو کیا بولا، بس میں یاد کر لوں. تبھی تو آپ کو سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے ملتی ہیں نا. وہ بہت بہت زیادہ پیاسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے پیاسے تھے وہ. تو he went running to that lady and said مجھے بتائے مجھے بتائے انہوں نے آپ کو کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو ابھی انہوں نے آپ کو کچھ کہا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہائے میں نے تو ان کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے تو نہیں ان کو کبھی دیکھا تھا. میں تو ان کو ایسے بولا ہی، میں جا کے ان سے معافی مانگ لیتی. تو وہ واپس آئی دوڑتی ہوئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اور آپ کی میں نے ہدایت کو نصیحت کو ایسے بول دیا. انہوں نے کہا فائدہ نہیں. جس وقت چوٹ لگی تھی نا صرف صبر اس وقت کا کاؤنٹ ہوتا ہے. اب اگر تم مان گئی ہو تو فائدہ نہیں، ٹائم گزر گیا. So you failed in your sabr. It's very important to show your sabr when the calamity befalls you. اب تکلیف آ کے سر پہ ٹوٹتی ہے نا اس وقت صبر کرنا ہے. اور اگر اس وقت ہمیں صبر کر لیا تو اللہ ہمیں اور صبر کی توفیق. اب صبر آئے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مگر کیسے آئے صبر؟ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اسے تکلیف دیتا ہے جس سے وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو وہ تکلیفوں سے ڈھانک لیتا تاکہ یہ صبر کرے صبر کرے صبر کرے تو میں اس کو اجر دوں اجر دوں اجر دوں. اور یہ شکر کرے شکر کرے شکر کرے تو میں اس کی نعمتیں بڑا کر دوں بڑا کر دوں بڑا کر دوں. بس یہ صبر کرے. اور یہ صبر کرے یہ سوچ سوچ کر کہ اس کو بعد میں کتنا انعام ملنے والا ہے. اور قرآن میں کون سی آیت ہے سورہ بقرہ کی جو یاد رکھنی ہے صبر کرنے سے پہلے؟ ان اللہ مع الصابرین. کون ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ ہے تمہارے ساتھ اگر تم صبر کرو گے. پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تم کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرو گے. تمہیں سب چھوڑ دیں، سب دور چلے جائیں، تمہیں یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے کیونکہ میں صبر کر رہی ہوں اور میرا رب مجھے دیکھے گا، وہ میرے تمام کام کرے گا. اور پھر وہ جو انعام دے گا نا وہ کتنا بڑا انعام ہوگا، دنیا دے نہیں سکتی مجھے وہ انعام.
آپ کچھ بھی کر لیں، سب جمع ہو کر بھی آپ جمع کر کے مجھے کچھ دیں، آپ وہ انعام کمپیئر کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے پاس ہے میرے لیے. ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. تو جب آپ کو اس انعام کے لیے ایم کرنا ہے تو خوب سارا صبر کرنا ہے اور ہر تکلیف کو شکر اور صبر سے سہ لینا ہے. After this calamity, my reward is greater. The greater the calamity, the greater the reward. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا ریوارڈ. اور پھر یاد رکھو ایوب علیہ السلام کتنا انہوں نے تکلیف اٹھائی، اکیلے ہو گئے تھے نا وہ. بعد میں کیا ہوا؟ سونے کی پتیاں برسی ان پر. تو اپنے اوپر بھی سونے کی پتیوں کا انتظار کر لو جب تمہارے اوپر تکلیف ایسی والی ٹوٹ جائے. اگر تم بھی ایوب علیہ السلام کی طرح اکیلے ہو جاؤ تو اللہ کی طرف دیکھ کے کہنا میری سونے کی پتیاں بھی برسا دینا مجھ پر، میں ویٹ کر رہی ہوں. یہ صبر ہے اور صبر کا اجر ہے ہی. ان اللہ مع الصابرین. اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کے پاس ان کے لیے ایسے ایسے انعام ہیں جو انہوں نے سوچے بھی نہ ہوں گے. تو کیا ایوب علیہ السلام نے سوچا تھا کہ میں جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ پتے چبا کے کھاتا ہوں وہ سونے کی پتیاں بن کر ایک بار مجھ پر برسیں گی؟ اور جب وہ سمیٹنے لگے دونوں ہاتھوں سے تو کسی نے دیکھ کر کہا یا ایوب اتنے صبر اور شکر والے تھے تم، آج تم ایسے ہوکوں کی طرح سمیٹ رہے ہو گریڈی بن کر. تو کہا کیوں نہ سمیٹ، اللہ کا انعام ہے میرے لیے، میں دونوں ہاتھوں سے سمیٹ، یہ میری کمائی اللہ کے پاس. تو اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑو. موت کی تیاری اس طرح آسان ہو جائے گی کہ آپ کو پتا ہوگا میرا پکا رشتہ میرے رب کے ساتھ ہے، دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ مجھے کیا دے دیں گے؟ ٹھیک ہے. اور اس لیے اپنی توقعات، اپنی امیدیں لوگوں سے کم رکھو. ٹھیک ہے. چاہے وہ اولاد ہو، شوہر ہو، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، سسرال ہو، میکا ہو، کوئی بھی آپ کو ڈس دے سکتا ہے کبھی بھی. سب انسان ہیں اور سب غلطیوں پر ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ ایک ہے، ہی از پرفیکٹ، ہی از کامل. کبھی بھی اللہ آپ کے ساتھ کبھی بھی مکر نہیں کرتا. کبھی خود اللہ کہتا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک مثقال ذرے برابر بھی تمہارے پاس خیر ہے تو وہ اس کو انعام دے گا دے گا. اور اگر آپ نے اتنی سی بھی برائی کسی نے آپ کے ساتھ کی اس کو سزا مل کے رہے گی، کیوں پریشان ہو؟ کوئی بچ کے نہیں جائے گا، اتنا بڑا حساب رکھنے والا ہے وہ. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ ادھر حساب تمہارا لیا جائے. اکاؤنٹ فور یور ڈیڈس بفور یور ڈیڈس آر اکاؤنٹڈ فور. پھر تو آپ کو کوئی بچائے گا نہیں نا. اور جو یہاں تکلیفیں ہوتی ہیں نا میری بہنوں، میں اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں اگر مجھ پہ کوئی بھی تکلیف یہاں آتی ہے، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں میرے پاس دنیا میں اگر یہ تکلیف آئی ہے، ٹھیک ہے، if I have any supposing I have any pain، ایک کوئی بھی تکلیف ہے، میری دوست ہے طاہرہ، میں اس کو فون کر کے بول سکتی ہوں ارے طاہرہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، یہاں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے. طاہرہ بولے گی آ جاؤ، سہیلہ بولے گی تو میرے پاس آ جاؤ، کوئی بات نہیں. میں اس کو کہوں گی مجھے کہیں جانا ہے، میرے پاس یہ تکلیف ہو گئی، آ جاؤ. قیامت میں کون ہوگا؟ وہاں اولاد ماں کو نہیں پہنچانے کی، ماں اولاد کو نہیں پہنچانے، نفسی نفسی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. وہاں تکلیف کیسے اٹھائیں گے ہم؟ وہاں کی تکلیف اچھا ہے نا، آپس میں یہ ہے، میں ان کے پاس جا سکتی ہوں اور کہہ سکتی ہوں بہن مجھے بہت تکلیف ہے، آپ کو مدد کر دیں گی. میری بہن ہے تو کر دے گی، میری دوست ہے تو کر دے گی، ہے نا. ہمارے پاس بہنیں ہیں، دوستیں ہیں، لوگ ہیں، کمیونٹی ہے نا. وہاں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت، یہ بھی غزوہ احد کا قصہ ہے، وہ اپنے صحابہ کے ساتھ جو لاشیں تھیں شہداء کی ان کو انسپیکٹ کر رہے تھے. وہاں ایک عورت آئی، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی، اس کا بچہ نہیں مل رہا تھا، اسے دودھ پیتا بچہ تھا. تو وہ رو رو کر آنسو میں بہہ رہے تھے اور اس کی چھاتی سے پانی بہ رہا تھا، دودھ بہ رہا تھا. اور وہ جس بچے کو دیکھتی گلے لگا لیتی،
मेरा बच्चा, किसी ने देखा मेरा बच्चा, तुमने ये बच्चा देखा है, मेरा बच्चा देखा है करके इधर उधर फिरती रही। इतने में उसका बच्चा दिख गया। फौरन उसने बच्चे को सीने से लगाया, सीना खोला, बच्चे को दूध पिलाया और रो रही थी और शुक्र कर रही थी कि मुझे मेरा बच्चा मिल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े देख रहे थे इस नजारे को। तो सहाबा से कहा उन्होंने, देखा तुमने इस औरत को, माँ कितनी तड़प कर ये आई, इसने अपने बच्चे को कितने तड़प के उठाया और ये कितना तकलीफ से रो रही थी कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरा बच्चा खो गया है, मेरा बच्चा खो गया, कितनी परेशान थी। और जब इसको बच्चा मिला, हत्ता कि इसकी छाती गीली हो गई थी कि मुझे बच्चे को दूध पिलाना है। और जब इसको बच्चा मिला, कितने तड़प से इसने बच्चे को पकड़ा। अब तुम समझ सकते हो ये बच्चे को अपने से दूर कर सकती है? उन्होंने कहा नहीं, माँ है, कैसे बच्चे को दूर करेगी। कहा लेकिन अगर अभी सूर फूक जाए ना, यही माँ इसी बच्चे को यहीं फेंकेगी और कहेगी मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, बस मुझे माफ करके मुझे मुझे निजात दे दे, मेरा कोई भी नहीं। यही माँ इसी बच्चे को यहीं फेंकती। ये है आखिरत का सीन, कोई किसी का नहीं होगा। नफसा नफसी होगी, सब अपने अपने को बचाने की कोशिश में होंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। तो अब सोच के देखिए ना आप, फिर हम क्यों इन लोगों के लिए अपने आप को क्यों खत्म करते हैं? उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा रब और हम, और वो ताल्लुक जो हमने अपने रब के साथ बनाया था वही काम आएगा। और जब भी आप सोचें आपका ताल्लुक किसी के साथ भी खराब हो जाए, अपना ताल्लुक रब के साथ मजबूत कर लो, फिर आपको लोगों की फिक्र नहीं होगी, वो चीजें सताएंगी नहीं। अपने रब के साथ मजबूत करते जाओ और यकीन और ईमान के साथ कि वो जो कुछ भी कर रहा है बेहतर कर रहा है। जिनको हमसे दूर कर रहा है बेहतर कर रहा है, जो हमसे करीब आ रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, जो दूर जा रहे हैं वो भी अल्लाह की तरफ से जा रहे हैं। और हर चीज को अल्लाह पे रख के सब्र शुक्र। और इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी हर नमाज के बाद दुआ करना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक, कि अल्लाह मुझे अता कर तौफीक किस चीज की, अच्छे जिक्र की, अच्छी इबादत की और तेरे शुक्र की। बहुत जरूरी है ये तीन चीजें। और अच्छी इबादत, हुस्न इबादत का क्या मतलब है कि हम अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करें जो उसको पसंद आ जाए। हम तो निपटाते हैं, हम तो रास्ते से हटाते हैं रोड़ा समझ के, लेट्स प्रे एंड गेट इट ऑफ आवर वे, हमारा पाथ क्लियर है, अभी नमाज खत्म हुई। हम नमाज का इंतजार थोड़ी करते हैं कि हम अभी अल्लाह से मिलने जाएंगे। हम किसी का इंतजार कैसे करते हैं? मैं इंतजार कर रही थी कब ताहिरा आएगी, कब सुहेला आएगी, मैं उनको देखूंगी, उनसे मिलूंगी, उनसे बात करूंगी। एक इश्तियाक होता है, प्यार होता है, जिनसे उनसे आप वेट करते हैं उनका मिलने के लिए, फिर आप उनसे उतने प्यार से मिलते भी है ना। क्या हम इस तरह से अल्लाह से मिलते हैं हर नमाज में? या हमको लगता है उफ अजान हो, अब नमाज पढ़नी पड़ेगी, चलो पढ़ के खत्म करते हैं, हटाते हैं रास्ते में से, पत्थर हटाया रास्ते से। नमाज का वेट करना इज ऑल्सो एडेड इन टू आवर नमाज बाय द वे। जो लोग वुजू करके नमाज का इंतजार करते हैं, अल्लाह ताला कहता है वो वक्त भी इनका नमाज में शामिल करते हैं। कितना गनी है ना वो, और हम कितने कंजूस है ना। 5 मिनट की इबादत को भी हम लोग कितनी बुरी तरह से अदा करते हैं, दिल नहीं लगता ना। और उसमें भी हम कितनी बातें सोच लेते हैं, सारे घर के काम याद आ जाते हैं हमको, नमाज शुरू करते ही सारा कुछ याद आ जाता है कि क्या क्या काम करना है आज। क्योंकि नमाज में ध्यान नहीं लगता ना, खुशू नहीं है, खुशू खुदू नहीं है हमारे पास। तो अल्लाह के लिए जगह दें। 5 वक्त की तो बात है, पूरे 24 घंटों में ज्यादा तो नहीं मांगा अल्लाह ने हमसे। 50 मांग लेता तो क्या करता? 5 में 50 का आपको, आप कमा सकते हो, 5 में 50 कमा सकते हो। उसने कह दिया 5 है लेकिन दूंगा अजर 50 का, अगर तुम खुशू और खुदू के साथ पढ़ोगे तो। और हर नमाज पर जब आप खड़े होते हैं तो अल्लाह आपके सामने आता है और कहता है बंदे मेरी तरफ रुजू हो, मैं तेरे सामने हूं,
لیکن ہم تو اس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی مجھے چولہا بند کرنا ہے، ابھی مجھے کپڑے لانڈری میں دینے ہیں، ابھی ڈرائیور کو کہیں بھیجنا ہے، سارا ٹائم ہم نے یہ سوچ لیا تو وہ کہتا ہے جا بندے تجھے اسی پہ پھینک دیا جہاں کا تو سوچ رہا ہے، تو میرے پاس تھا کب، مجھ سے ملاقات ہوئی کب تیری، لپ سروس کر رہا تھا تو کچھ بول رہا تھا بغیر سوچے سمجھے۔ کتنا ضروری ہے کہ وی کنیکٹ ود اللہ، اینڈ دین یو ول سی the benefit of connection with Allah is qanaat, contentment، سکون۔ اور وہ سکون آپ کو آپ کی جس انسان کے اندر وہ سکون ہوتا ہے نا اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ اتنا سکون میں ہوگا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی توفیق دے دی صرف اس وجہ سے۔ اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو قناعت نصیب ہو گئی کہ یہ سکون کہ میرے پاس I am happy with whatever I have in whatever condition I am in، تو پھر سمجھ لو کہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ سبحان اللہ، it's a very big thing to feel peaceful، to feel grateful to Allah سبحانہ وتعالی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کی توفیق عطا کرے، اور جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا سنا گیا اور اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، اور جو بھائی ہمارے سے دور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کی امانت تھی انہوں نے بلا لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر ان بہن کو اور ان کے گھر والوں کو بہت سارا اجر دے اس پر اور اس سے بہتر عطا کرے اللہ تعالیٰ ان کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس محفل کا اجر عطا فرمائے، ان کے حسنات میں ہر وہ اچھی بات جو ہم ان کے لیے کریں اس میں وہ جوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈی اور کشادہ اور روشن کر دے، خوشبودار کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں ان کے لیے آسانیاں کر دے اور تمام اگلے مراحل ان کے لیے آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ صبر دے، صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے پیچھے ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری قبر کو کشادہ کرے، روشن کرے، خوشبودار کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسان موت دے اور کلمہ شہادت اور ایمان پر موت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ بھی پڑھے اور سمجھے عمل آسان کر دے اور قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ اسے اس گھر والوں کو، اس گھر میں رہنے والوں کو، اس گھر میں آنے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ عافیت سے، صحت سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں برسائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کر دے، ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، بری نظر، بلا، آفات اور مشکلات سے بچا کے رکھے، اور ہم سب کو بھی اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی فضل و رحمت کے ساتھ قبول فرما، وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم عليه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ جزاکم اللہ خیر فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔